تو اگر ہم اس کرائٹیریا کو تھوڑی دیر کے لیے لے لیں کہ ہاں جی چلیں جو دنیا والوں نے کامیابی کا کرائٹیریا بنایا ہے، تو کوئی شخص اگر یہ بھی اس پہ بھی فالو کرتا ہے اور یہ بھی فالو کر رہا ہے تو کیا وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو وہ ہو سکتا ہے کامیاب اگر اس نے یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو فالو کرتے ہوئے حاصل ہوئی ہیں اس کو، تو وہ اس کرائٹیریا اس دنیا کی کامیابی کو بھی انجوائے کرے گا اور دنیا کے کرائٹیریا کے حساب سے، اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا جو مال ہے اللہ نے ان کو اتنا عطا کیا تھا کہ مدینہ جب گئے تھے تو وہاں پر جو میجورٹی جو بڑے پروجیکٹس ہوئے تھے جن میں فائنینسز کی ضرورت تھی وہ سارے عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے میجورٹی۔ یہ ان مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ایمان والے کے لیے بڑی انٹرسٹنگ اور ون ون سچویشن ہے کہ ایک طرف تو وہ مال کما رہا ہے، انجوائے بھی کر رہا ہے اسے، لیکن چونکہ وہ رزق حلال کما رہا ہے تو رزق حلال کمانے کی وجہ سے اس کو آخرت میں بھی اجر مل رہا ہے، تو بڑی ون ون سچویشن ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں ٹھیک ہے بھائی مجھے آخرت کا تو پتہ نہیں ہے لیکن مجھے بس صرف جو ہے نا دنیا میں دے دو، کیش چاہیے، نقد کا سودا، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں بڑا واضح حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ من کان یرید الحرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کہ ہم سے جو کوئی بھی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے، یہ نہیں کہہ رہا میں نہیں دیتا، بھئی تمہیں چاہیے نا مال، تمہیں مال چاہیے ہے وہ ہے، تو اللہ کہتا ہے میں دے دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ تم نے اسے دنیا مانگی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کیا کہا کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے کہ نہیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان دنیا کی کامیابی کے کرائٹیریا کو جو دنیا والوں نے بنایا ہے اس کرائٹیریا کو اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات اور حدود کے اندر رہتے ہوئے امپلیمنٹ کرتا اور فالو کرتا ہے تو پھر جو کرائٹیریا دنیا والوں نے کامیابی کا بنایا ہے اس کو بھی حاصل کر سکتا ہے اور وہ شخص آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سمپل بتاتا ہوں کہ اگر ایک شخص، ہم اگر دنیاوی کرائٹیریا کی بات کر لیں کہ دنیا میں کس کو کامیاب کہا جاتا ہے یا دنیا والے کس کو کامیاب کہتے ہیں، جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس شہرت ہو، جس کے پاس کوئی عہدہ ہو، جس کی ٹھاٹ باٹ ہو، جس کا گھر اچھا ہو، جس کی گاڑی اچھی ہو، جس کی لکس اچھی ہوں، یہ ساری چیزیں نا اسی کو ہم کہتے ہیں بھی بڑا کامیاب ہے۔ اور اسی کرائٹیریا کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں بھی ان کو ہم کہتے ہیں یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں، تو وہ کامیاب کس بیس پہ کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے کوئی ایسا غریب سیلیبریٹی دیکھا جس کو کامیاب کہا گیا ہو؟ کامیاب نہیں ہوتا بھائی، کیوں ہے؟ کیونکہ پیسہ بھی ہے اس کے پاس، فین فالوئنگ بھی ہے اور کروڑوں لوگ اس کے چاہنے والے ہیں اور یہ گاڑی بھی اس نے سب سے اعلیٰ رکھی ہوئی، تو اسی لیے ہم کامیاب کہہ رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس کرائٹیریا کو تھوڑی دیر کے لیے لے لیں کہ ہاں جی چلیں جو دنیا والوں نے کامیابی کا کرائٹیریا بنایا ہے، تو کوئی شخص اگر یہ بھی اس پہ بھی فالو کرتا ہے اور یہ بھی فالو کر رہا ہے تو کیا وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو وہ ہو سکتا ہے کامیاب اگر اس نے یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو فالو کرتے ہوئے حاصل ہوئی ہیں اس کو، تو وہ اس کرائٹیریا اس دنیا کی کامیابی کو بھی انجوائے کرے گا اور دنیا کے کرائٹیریا کے حساب سے، اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے، جو سلیمان علیہ السلام کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت دی تھی، صرف انسانوں پہ نہیں بلکہ جنات پہ اور ہواؤں پہ اور مختلف جانوروں پہ بہت بڑی حکومت تھی۔ ایسی حکومت کبھی کسی کو نہ ملی اور نہ کبھی مل سکتی ہے۔ تو ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے سب کچھ تھا، پیسہ بھی تھا، اتھارٹی بھی تھی اور حکومت بھی تھی، ہر چیز موجود تھی۔ تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کرائٹیریا کے حساب سے بھی اگر ہم کامیابی کو دیکھیں تو وہ بھی ان کو ملا، اور پھر چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے تو ظاہر ہے آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس دنیا میں اور آخرت میں ایٹ دا سیم ٹائم اگر کوئی کامیاب ہو جائے تو یہ مثال اویلیبل ہے۔ لیکن اسی کے پیرلل میں ہمارے پاس دوسری مثال کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کر کے یہ سب چیزیں حاصل کرتا ہے تو یہ سب چیزیں تو اس کو مل جائیں گی لیکن وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ فرعون بہت بڑی مثال ہے کہ فرعون کے پاس بھی مال تھا، حکومت بھی تھی، عہدے بھی تھے، اتھارٹی بھی تھی، اور بلکہ اس نے تو دعویٰ بھی کیا تھا کہ میں بہت بڑا رب ہوں، ٹھیک ہے، سب سے بڑا میں رب ہوں۔ اب وہ سب چیزیں اس کے حساب سے جو دیکھا جائے تو ہم جو دنیا کے کرائٹیریا، کامیابی کی کرائٹیریا میں جو چیزیں ایڈ کرتے ہیں وہ اس میں سب کچھ تھا، لیکن فرعون کیا ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے ہاں کیا ہوا ہے کہ اس کا آخرت میں جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ تو
یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ کیا دنیا کی کامیابی آخرت کی ضمانت ہو سکتی ہے اس وقت اور اس صورت میں کہ اگر جو ہے وہ اس کو اللہ کی اطاعت کے اندر رہ کے جو ہے وہ دنیا حاصل کرے. اور اسی کی ایک اور ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو پھر صحابہ میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. صحابہ کا جو دور تھا بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو عثمان رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, یہ وہ دو صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. اور یہ دونوں صحابہ جو ہیں مالدار ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ کا جو مال ہے اللہ نے ان کو اتنا عطا کیا تھا کہ مدینہ جب گئے تھے تو وہاں پر جو میجورٹی جو بڑے پروجیکٹس ہوئے تھے جن میں فائنینسز کی ضرورت تھی وہ سارے عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے میجورٹی. جب پانی کا مسئلہ آیا وہاں پہ بیر روم تھا, وہاں پہ ایک ہی کنواں تھا اور وہ ایک یہودی کے پاس تھا اور بہت زیادہ اس نے پیسہ مانگا تو اس کی پیمنٹ کس نے کی تھی؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے کی تھی. اسی طریقے سے جب مسجد نبوی کی کنسٹرکشن کا معاملہ ہے تو زمین کے لیے عثمان رضی اللہ نے پیمنٹ کی. پھر غزوہ تبوک کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ جو ہے صدقہ کرنے کی ترغیب دلائی تو ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ عثمان رضی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ ہوا تھا. تو اب عثمان رضی اللہ کے پاس دنیاوی اعتبار سے مال بھی ہے اور سب ایسٹس وغیرہ بھی ہیں اور آخرت کے اعتبار سے کیا ہے وہ بھی کامیاب ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کی چیزوں کو بھی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے حاصل کیا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب. اور پھر انہی کے اپوزٹ ایگزامپل اس دور میں بھی موجود تھی اور وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا. مال اس کے پاس بھی تھا, سرداری اس کے پاس بھی تھی اور خوبصورتی اس کے پاس بھی تھی, باتیں بھی بڑی اچھا کرتا تھا, کپڑے بھی بڑے اچھے پہنتا تھا, سب کچھ تھا دنیاوی اعتبار سے. لیکن چونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی باؤنڈری سے نکل گیا, وہ چھوڑ دیا اس نے, تو کیا ہوا؟ وہ آخرت میں ناکام ہو گیا. اور یہ تو واضح طور پہ سب کو پتہ ہے کہ وہ صرف منافق ہی نہیں تھا بلکہ منافقین کا سردار اس کو کہا جاتا ہے. تو آخرت میں جو ہے وہ ناکام ہو گیا. اب یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ اگر انسان دنیا حاصل کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور پھر وہی چیز اس کے لیے انشاءاللہ آخرت کی کامیابی کا بھی سبب بنے گی. اور یہ ان مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ایمان والے کے لیے بڑی انٹرسٹنگ اور ون ون سچویشن ہے کہ ایک طرف تو وہ مال کما رہا ہے, انجوائے بھی کر رہا ہے اسے, لیکن چونکہ وہ رزق حلال کما رہا ہے تو رزق حلال کمانے کی وجہ سے اس کو آخرت میں بھی اجر مل رہا ہے. تو بڑی ون ون سچویشن ہے کہ اگر کمانی ہے دنیا تو بالکل کمائیں. اور میں اکثر اپنے لیکچرز کے اندر یہ بیان کرتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت مسلمان دنیا میں بھی اسٹرانگ ہونے کے لیے فائنینشلی اسٹرانگ ہونا چاہیے. کبھی بھی اس چیز کے اوپر مت آئیں کہ نہیں میں اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ بالکل فقیروں والی زندگی پسند کرتا ہوں. یہ ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ چیز مینیج کرنا جو ہے وہ آسان بھی نہیں ہے اور اس وقت مطلوب بھی نہیں ہے, کیونکہ امت مسلمہ کے اس وقت جو حالات ہیں میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ کوشش کرو کہ آپ ان اسٹرانگ لوگوں میں بنو کہ جو صرف اپنا ویٹ کیری نہیں کریں بلکہ فائنینشلی آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ جہاں جہاں پر بھی مسلمان سفر کر رہے ہیں, انسان سفر کر رہے ہیں, لوگ مشکلات کے اندر ہیں, مصیبتوں کے اندر ہیں, اللہ کے دین کے لیے کہیں پہ جو ہے پیسہ لگانے کی ضرورت ہے, آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اوپر بھی خرچ کریں اور ان چیزوں کے اوپر خرچ کریں تاکہ دنیا بھی آپ انجوائے کریں اور اپنی آخرت بھی انجوائے کریں. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اصل میں کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ جو ہے وہ اس میں یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ اس کامیابی اور ناکامی کو جو ہے وہ کامیابی کو دنیا میں جو کامیابی ہے وہ اس کو حاصل کس طریقے سے کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اکثر ہم کیا کرتے ہیں, ہم جب دنیا میں جاتے ہیں نا دنیا کمانے کے لیے تو کئی دفعہ مسلمان جاتے اسی نیت سے ہی ہیں کہ نہیں میں نے دنیا زیادہ کمانی اس لیے ہے کہ آخرت بہتر ہو, لیکن وہ کیا ہوتا ہے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. جب پیسہ آنا شروع ہوتا ہے, اس کی چمک نظر آنا شروع ہوتی ہے نا, تو وہ اگر ایمان مضبوط نہیں ہے اور مستقل جو ہے وہ ایمان کے اوپر اپنا کام نہیں کر رہے تو پھر وہ مال اس کے لیے جو ہے وہ وبال کا سبب بن جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں ٹھیک ہے بھائی مجھے آخرت کا تو پتہ نہیں ہے لیکن مجھے بس صرف جو ہے نا دنیا میں دے دو, کیش چاہیے, نقد کا سودا, تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں بڑا واضح حکم دیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ من کان یرید الحرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب,
کہ ہم سے جو کوئی بھی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں. اللہ کہہ رہے، یہ نہیں کہہ رہا میں نہیں دیتا. بھائی تمہیں چاہیے نا مال، تمہیں مال چاہیے ہے وہ ہے، تو اللہ کہتا ہے میں دے دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ تم نے اسے دنیا مانگی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کیا کہا کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ تم نے اللہ سے آخرت مانگی ہی نہیں تھی. تھے تو مسلمان، لیکن تم ہر وقت صرف یہی کہتے تھے یا اللہ بس پیسے دے دے، دنیا اچھی کر دے، گھر اچھا کر دے، اور سارا فوکس دنیا کے اوپر تھا. لیکن تم نے اپنی آخرت کو پیرلل میں بنایا ہی نہیں، اللہ سے مانگا ہی نہیں. تو جب تم نے وہ نہیں مانگا تو اللہ تمہیں وہ دے گا بھی نہیں، کیونکہ تم نے اللہ سے وہ چاہا ہی نہیں تھا. اسی لیے ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ دنیا بھی اللہ سے مانگے اور آخرت بھی مانگے. جب بھی آپ مانگے تو دونوں چیزیں مانگے. تو یہ بیلنس لے کے آنا یہ ایک مسلمان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اگر کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ اگر یہ ساری کی ساری دنیاوی کامیابی جس کو ہم کہتے ہیں اس کرائٹیریا کے مطابق وہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے حاصل کیا ہے تو نور علی نور، اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی آخرت کی بہتری کا بھی سبب بنا سکتا ہے.